تذکرہ کرنا ہے جناب عبد المطلب کا۔ آپ مکہ میں آ گئے اور پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ مکہ کے سردار بنا دیے گئے۔ یہ گھرانہ ہی سردار تھا، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کے پورے نسب میں یہ گھرانہ ہی سردار تھا، بلکہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو صاحب شرافت اور صاحب کرامت خاندان کے علاوہ ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم ربی کے مطابق اس مکہ کی سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب ان کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے، میں تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، جناب ہاجرہ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو یہاں جب ان کو چھوڑا انہوں نے، تو اس کے بعد ایک قبیلہ یمن کا رہنے والا قبیلہ جرہم، یہ یمن میں قحط پڑا، اور قبیلہ بنو جرہم یہ یمن میں قحط سے گھبرا کر نکلے اور مکہ کی سرزمین کے اوپر ان کا گزر ہوا، جہاں اس وقت پانی پہلے تو نہیں تھا، حضرت اسماعیل کے معجزے کے طور پر آب زمزم نکل چکا تھا۔ یہاں ملاقات ہوئی ان کی اس ماں بیٹے کے ساتھ، اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اس جگہ کا انتخاب کر لیا رہنے کے لیے کہ یہاں پانی بھی موجود ہے، لہذا ہم یہاں رہ جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، قبیلہ جرہم بھی یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے شادی کر لی قبیلہ بنو جرہم کے اندر۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے نا، عبد المطلب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یثرب میں۔ ہاشم نے شادی کی تھی یثرب میں، جو بعد میں مدینہ بنا۔ عبد المطلب یثرب میں پیدا ہوئے، تو عبد المطلب کے ننھال نانکے کون بنے؟ مدینہ والے بنے نا۔ تو یہ یاد رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل نے وہ جو یمن سے قحط میں مبتلا قبیلہ جرہم مکہ میں آ کر آباد ہوا، حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو ان کے اندر شادی کر لی، تو بنو جرہم سسرالی بنے حضرت اسماعیل کے۔ لیکن یہ بعد میں شہر بن گیا، اور اس شہر کی سرداری، اس شہر کی حکومت، علاقہ حجاز کی حکومت جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں رہی۔ کس کے ہاتھ میں رہی؟ ہاں، حکمرانی۔ پھر حکمرانی کا لفظ آئے تو آپ تڑپ جاتے ہیں، نہیں پھر تو آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں مولوی۔ حضرت اسماعیل کے پاس تھی حکمرانی۔ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ کی بعثت ہوئی قوم عمالقہ کی طرف، آل یمن کی طرف، اور بنو جرہم کی طرف جو آپ کے سسرالی تھے، ان کی طرف آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 130 سال کی عمر میں ہوا، اور یہ جو حتیم ہے نا، اسی جگہ پہ ان کی والدہ ہاجرہ کی قبر بھی بنی، اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی یہاں بنی، حضرت ہاجرہ کے بیٹے کی۔ حضرت اسماعیل، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، تعارف کروا دیا تھوڑا سا۔ حضرت اسماعیل کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا کیدار بن اسماعیل، حضور کے نسب نام میں اس کا تذکرہ ہے، وہ مکہ کا والی بنا، وہی سردار بنا، اور یہ سرداری اور یہ قیادت اور یہ حکمرانی حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہوتی گئی، اور یہ مکہ شہر بڑھتا گیا،
آبادی بڑھتی گئی، اور پھر اس کے بعد بنو اسماعیل کے ہاتھ میں حکمرانی بھی رہی۔ ایک وقت کے بعد یہ جو حضرت اسماعیل کا سسرالی قبیلہ تھا بنو جرہم، اور بنو اسماعیل حضرت اسماعیل کا اپنا قبیلہ، ان کا کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور اس اختلاف میں حکمرانی کے اوپر قبضہ کر لیا بنو جرہم نے۔ کنہوں نے؟ حکمرانی اب بنو اسماعیل سے منتقل ہو گئی بنو جرہم کی طرف، اور زبردستی منتقل ہو گئی، اور بنو اسماعیل کے اوپر انہوں نے مظالم شروع کر دیے، یہاں تک کہ جو بنو اسماعیل تھے ان کو مکہ کی وادی چھوڑنی پڑی۔ ان کے مظالم سے تنگ آ کر وہ مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہونا شروع ہو گئے، مکہ کی سرزمین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور بنو جرہم آتے نہیں بھائی یہ رجے نے ٹیٹنے، جس پیسہ نہ دیکھو ہوئے اس کو پیسہ آوے تو پتہ نہیں کیا ہوگا نا۔ حکمرانی ان کے پاس آ گئی، انہوں نے کعبۃ اللہ کی حقارت بھی شروع کر دی۔ تو پھر جو اطراف عالم میں مکہ کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل تھے، انہوں نے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا، اور بنو جرہم کو حکومت چھوڑنی پڑی مکہ کی، اور مکہ سے ان کو بے دخل کر دیا۔ کن کو؟ بنو جرہم کو۔ تو بنو جرہم کا جو سردار تھا مزاز بن عمر، اس نے کعبۃ اللہ کے اندر جو سامان موجود تھا، کچھ تیر تھے، تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، ہرنیاں تھیں سونے کی بنی ہوئی، ان تمام کو جاتے جاتے جب شکست ہوئی تو آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کنویں کے اندر دفن کر کے اوپر سے کنویں کے اوپر مٹی ڈال دی اور سطح زمین کے برابر کر دیا اس کنویں کو، کنویں کا نام و نشان بھی مٹا دیا مزاز ابن عمر نے، جو بنو جرہم کا سردار تھا۔ اور پھر یہ قبیلہ وہاں سے نکل گیا۔ پھر بنی اسماعیل کی حکمرانی دوبارہ مکہ کے اوپر قائم ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے لوگوں کو خیال بھی نہیں آیا کہ یہاں آب زمزم کا کوئی کنواں موجود تھا۔ پھر قصی نے، حضور کے دادوں میں ایک نام ہے قصی بن کلاب، قصی نے مکہ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا، لوگ اس سے پانی بھرتے تھے۔ آب زمزم کے کنویں کا نام و نشان بولتے نہیں ہیں۔ میں آپ مدنی حیران ہوں گے نا کہ مولوی صاحب سیرت النبی بیان کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں جا گئے۔ یہ بات اگر میں نہ بتاتا نا تو اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو اب میں بیان کرنے والا ہوں۔ جناب عبد المطلب کے تذکرے میں بنو جرہم جب مکہ کو چھوڑ رہی ہیں تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے سامان کو آب زمزم کے کنویں میں دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال کر آب زمزم کے کنویں کو برابر کر دیا سطح زمین کے اوپر، کہ آب زمزم کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر بنی اسماعیل جب آ کر آباد ہوئے اور ان کی توجہ ہی نہیں رہی کہ یہاں آب زمزم کا کنواں موجود تھا، وقت گزرتا گیا، مرور زمانہ کے ساتھ جب مکہ کی حکومت، مکہ کی سرداری جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی، جناب اب آپ کو اپنے مقام پہ میں لایا ہوں، تو قدرت خداوندی کا ارادہ ہوا اس بیرے زمزم کو، آب زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھدوانے کا۔ تو جناب عبد